اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ سورہ الفتح آیت 4۔ وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کرے، اور آسمانوں اور زمین کہ لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا۔ صلح حدیبیہ کے واقعے کو بعض مسلمانوں نے اپنی شکست خیال کیا تھا۔ کچھ لوگوں کو یہ شک گزرا تھا کہ یہاں سے ہم 1400 افراد پر مشتمل لشکر کعبہ خدا کی زیارت اور عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور ناکام ہو کر کے واپس جا رہے ہیں، صلح کر مشرکین کے ساتھ صلح کر کے واپس جا رہے ہیں۔ ان کے ایمان میں تزلزل آ گیا تھا، اور پھر ارسال المآب نے ایک خواب بھی سنایا تھا ان کو۔ رسول اللہ فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ خواب بھی بیان کیا تھا لوگوں کو۔ پھر لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیا کہ اس خواب کا کیا بنا؟ انبیاء کا خواب جو ہے وہ وحی کی طرح ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے، ہم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ابھی واپس جا رہے ہیں۔ تزلزل آیا لوگوں کے ایمان میں، شک گزرا کچھ لوگوں کے دلوں میں۔ ادھر مومنین کے دلوں میں ایمان پر ایمان کا اضافہ ہو گیا۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کچھ لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ اور پریشانی اور طرح طرح کے سوالات پیدا ہو رہے تھے، اور مومنین کو سکون اطمینان حاصل تھا۔ انزل السکینہ، سکون نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے جو ایمان ہے اسلام، قرآن، رسالت مآب پر، اس ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ تعجب ہے، رسالت مآب کے ساتھ جو لشکر موجود تھا 1400، اس میں سے کچھ لوگوں میں ایمان میں تزلزل آتا ہے، شک گزرتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، یقین میں اضافہ ہو جائے۔ ایمان اور سکون و اطمینان اور شکوک و شبہات کا ازالہ ہونا جو ہے، یہ ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ایمان جو ہے ایک ایسی چیز ہے، اس میں کمزوری بھی آ جاتی ہے، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس میں قوت آ جاتی ہے، ضعف آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان آ گیا تو یا ایمان پورا آتا ہے، یا نہیں آئے تو پورا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، یقین میں ضعف اور کمزوری اور قوت کا ہوتا ہے۔ اور یہ خیال کرنا
کہ مسلمانوں نے شکست کھائی ہے اور مشرکین سے صلح کر کے واپس جا رہے ہیں، یہ کمزوری ہے۔ جن کے دلوں میں یہ شکوک و شبہات ابھر رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ اللہ کا نمائندہ ہے تو پھر یہ کمزوری کیوں دکھائی؟ جی، ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو آسمانوں اور زمین کی پوری طاقت موجود ہے۔ ایک اشارے سے ان کو نابود کیا جا سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے ایک لمحے میں مشرکین کو نابود و تہس کر کے خاکستر بنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی طاقت استعمال کر کے جبری ایمان کو پسند نہیں کرتا۔ قیمت نہیں ہے جبری ایمان کی، کوئی قیمت نہیں ہے۔ انسان کو اگر مجبور کیا جائے اور پھر وہ جبراً ہاں کرے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس قسم کا ایمان تو قیامت کے دن سب لے آئیں گے۔ جب عذاب دیکھیں گے، قیامت برپا ہوگی، اور اس وقت تو یقین آئے گا سب کو، سب ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت کا جبری ایمان، طاقت کے بل بوتے پر ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس قسم کا ایمان اللہ نہیں چاہتا، نہ اس کی کوئی قیمت ہے۔ ایک نظریہ ہے نا، نظریہ جبر، کہ ہمارا اعمال جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ، یہ خیرہ و شرہ من اللہ، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ایک موقف ہے، ہم اس موقف کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اختیار اور آزادی کے قائل ہے، خود مختار انسان کو اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، آپ نے ہدایت دکھا دیا، وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمہ سے پیغام پہنچانا ہے، طاقت استعمال کرنا رسول کے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں، بالادست نہیں ہے۔ آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں، پھر وہ اپنے اختیار سے اس کو قبول کرے تو اس کو اس ایمان کی قیمت ہے، اور اگر اختیار نہ کرے تو پھر نہ کریں۔ اللہ جبر استعمال نہیں کرتا، ورنہ اللہ کے پاس تو آسمان اور زمین کے لشکر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کو علم بھی ہے کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کون مومن ہے، حکیم بھی ہے اور واقع بین۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس کائنات میں کہ غلط فہمی سے یہ کام ہو گیا کہیں کوئی، وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو صلح ہوئی ہے، اس صلح کے ذریعے مومنین کے ایمان کا امتحان ہو گیا، اور مومنین کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ مومنین اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے جس میں نیچے نہریں بہتی ہوں، اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ لیدخلہ، تاکہ
اس مقصد کے لیے کہ مومنین اور مومنات کو جنت میں داخل کرے۔ یہ سکون اور اطمینان اس لیے نازل ہوا تاکہ وہ جنت میں داخل ہو اور ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ جی، جو لوگ اس صلح کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور اس کو برحق سمجھتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور ایمان میں اضافے کی وجہ سے وہ اہل جنت بن جاتے ہیں ایک، اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ کے نزدیک، یعنی آخرت کی کامیابی ہمیشہ ابدی زندگی کامیابی سے بڑھ کر کوئی کامیابی قابل تصور نہیں ہے۔ ہم لوگ چند دنوں کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے جشن مناتے ہیں، بہت بڑی کامیابی کہتے ہیں، دنیا کے 2 دنوں کے لیے، لیکن جو کامیابی ابدی زندگی کے ساتھ مربوط ہے وہ فوز عظیم، جس کو اللہ عظیم کہے، وہ کتنا عظیم کامیابی ہوگی کہ یہ سکون اور اطمینان اس لیے نازل کیا تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو فتح مبین عنایت کیا ہے تاکہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ بھی ایک تفسیر کیا ہے لوگوں نے کہ تاکہ لوگوں کا ایمان پختہ ہو جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس لیے بھی کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں عذاب میں مبتلا کر دیں۔ یہ لوگ گردش بد کا شکار ہو گئے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، گردش بد، اور ان پر اللہ نے غضب کیا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم آمادہ کر رکھی ہے جو بہت برا انجام ہے فوز عظیم کے مقابلے میں۔ کہ اس فتح مبین کے جو نتائج ہیں، اور نتائج میں سے کچھ تو پہلے ذکر کیا، مومنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور مومنین کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے، مومنین کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں منافق اور منافق عورتوں اور مشرک عورتوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا یہاں۔ جی، اس فتح مبین کے بعد، اسلام کی حقانیت آشکار ہونے کے بعد بھی لوگ مشرک رہیں اور منافق رہیں، تو پھر اس فتح مبین کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ان پر حجت پوری ہو گئی۔ جیسے حجت پوری ہوتی ہے ان کے عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ الظانین باللہ ظن السوء، وہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے تھے، یہ کیا ہوگا، ان کا انجام یہ ہوگا، اور ان کو رسوائی ہوگی اور ان کو شکست اٹھانا پڑے گا۔ ظن السوء،
اس قسم کی بدگمانیوں میں وہ لوگ مبتلا تھے مسلمانوں کے بارے میں۔ علیہم دائرۃ السوء، یہ گردش بد ان کے خلاف، چنانچہ مشرکین کے خلاف ثابت ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر مشرکین اور منافقین سب کے امیدوں پر پانی پھیر گیا، نا امید ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ کے غضب کے سزاوار ہو گئے۔ ولعنہم، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے نا رحمت سے دور۔ وعد لہم جہنم، اور ان کے لیے جہنم کو آمادہ رکھا ہے۔ وساءت مصیرا، جو بہت برا انجام۔ مومنین کے بارے میں فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، مومنین کے لیے یہ عظیم کامیابی ہے، اور مومنین کے مقابلے میں جو منافقین اور مشرکین ہیں ان کے لیے بدترین انجام ہے۔ ساءت مصیرا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ منافقین اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں، جن کے پاس پوری کائنات کی طاقت موجود ہے۔ پہلے عرض کیا اللہ طاقت استعمال نہیں کرتا جی، طاقت کے بعد جبراً جو ایمان لانا ہوتا ہے وہ ایمان نہیں ہوتا، اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو مجبوری کہتے ہیں، ایمان نہیں ہے۔ ایمان کہتے ہیں قلبی باور، یقین آنا، دل میں یقین اترنے کو ایمان کہتے ہیں۔ جبراً جو ہاں کیا جاتا ہے اس کو یقین نہیں آتا، جبر میں یقین نہیں آتا ہے۔ جبر میں اگر یقین آ گیا تو وہ جبر نہیں ہے، وہ تو اختیار ہو گیا۔ یقین نہیں آتا اور طاقت کی وجہ سے اس کو قبول کرنا پڑتا ہے، اس کو جبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ رسالت مآب کی طرف خطاب ہو گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، شاہد بنا کر۔ ہمارے رسول ہمارے اعمال کے شاہد ہیں، یہ گواہ ہیں۔ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کے گواہی دیں گے، رسالت مآب گواہی دیں گے۔ دنیا میں رسالت مآب دنیا میں بشارت دینے والا، ایمان لانے والوں کے لیے بشارت دینے والا، اور انکار کرنے والوں کی تنبیہ کرنے والا جی بنا کر کے بھیجا ہے۔ مبشراً و نذیرا، مبشر اور نذیر، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا۔ اور اس سے پہلے فرمایا شاہداً، قیامت کے دن شاہد ہوں گے اعمال کے، بندوں کے اعمال کے رسالت مآب شاہد ہوں گے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر رسالت مآب کو نذیر کہا ہے، بشیر بھی کہا ہے، اور شاہد بھی۔
رسالۃ مآب ہمارے اعمال کے شاہد ہے، قیامت کے دن ہمارے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں اس کی تفصیل گزر گئی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس میں تفصیلاً ہم نے بتایا ہے کہ ہمارے اعمال کے گواہ ہوتے ہیں۔ ہماری روایات ہے، اس کے تحت ائمہ علیہ السلام بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے اور ہمارے اعمال کے شاہد بھی ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہم جو اعمال بجا لاتے ہیں وہ تمام وہ اعمال جو ہے وہ ہفتے میں ایک مرتبہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور امام زمانہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اچھے اعمال کیا تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر برا عمل کیا تو اندوہناک ہوتے ہیں۔ یہ امام کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس لیے شاہد کہتے، شاہد مشاہدہ کرنے والا، جس نے مشاہدہ کیا ہے وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ لہٰذا رسالۃ مآب جو ہے وہ شاہد ہیں ہمارے اعمال کے قیامت کے دن۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تاکہ تم ایمان لے آؤ۔ ہم نے رسول کو شاہد اور بشارت دینے والا بنا کر اس لیے مبعوث کیا تاکہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ مسلمانوں سے خطاب ہے یا امت سے خطاب ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا تاکہ تم اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اور دین حق کی تائید کریں۔ تعزر یعنی اس کی حمایت کریں، راہ خدا میں جہاد کریں۔ اللہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو۔ تعزروہ، تاکہ تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کے دین کے لیے ہماری مدد کی ضرورت کیوں ہے پھر؟ سوال یہ ہوتا ہے جب اللہ بے محتاج ہے، اپنے دین کے لیے ہمارا محتاج ہے؟ محتاج نہیں ہے۔ ہم اپنے دین کے لیے اللہ جو ہے وہ ہم سے مدد مانگتا ہے محتاجی کی بنیاد پر، ضرورت کی بنیاد پر نہیں۔ یہ دین اس کو لوگوں کے اعمال کے ساتھ مربوط کیا ہے، جبر اور طاقت کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو تمہاری بھلائی کے لیے، نہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے، اللہ محتاج ہے اس دین کے لیے ہماری مدد کے۔ اللہ محتاج نہیں، ہم خود محتاج ہیں کہ ہم اس دین کی مدد کریں گے، اس مدد کا نتیجہ ہم کو ملے گا۔ جی، تعزروہ، تاکہ تم اس دین کی اللہ کی مدد کریں۔ وتوقروہ، تاکہ تم اللہ کی تعظیم کریں، اللہ کی عبادت کرنا۔ وتسبحوہ، تاکہ تم اللہ کی تسبیح کریں۔ اللہ کی تعظیم و تسبیح بھی غرض رسالت ہے۔ رسالت مآب مبعوث ہوئے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کی سعادت بنے، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ کامیاب بن جائے۔ جی، بعض مفسرین نے تعزروہ تاکہ مدد کریں رسول کی،
وتوقروہ تعظیم کرے رسول کی، وتسبحوہ تسبیح پڑھے اللہ کی۔ ضمیر ایک مرجع متعدد نہیں ہو سکتا۔ وتسبحوہ قرینہ ہے، دلیل ہے کہ اس سے پہلے جو دو ضمائر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی شاہد اور قرینے کے یہ ضمیر کا مرجع کا تعین کرے۔ قرآن مجید اسی آیت میں یہ قرینہ اور شاہد موجود ہے۔ وتسبحوہ تسبیح اللہ کی ہو سکتی ہے، یہ تسبحوہ میں ہو کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، تو پھر وتعزروہ کی ضمیر، وتوقروہ کی ضمیر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ اس آیت کی تفسیر توضیح انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔